Hello, 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 hello. میری آواز آ رہی ہے بالکل صاف طریقے سے؟ میری آواز صاف طریقے سے آ رہی ہے؟ تو دو تین چیزیں بیان کرنی ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میری گفٹنگ کے اوپر ٹک ٹاک والوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کم از کم زیادہ سے زیادہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کم از کم زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں. کل بھی میں نے کہا تھا کہ سبسکرائب کیجئے اور یہ معلوم کر کے بتائیے کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کی سبسکرپشن اب تک ہو چکی ہے. میں سمجھتا ہوں ہر ساتھی جس نے سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ چیک کر کے دیکھے کہ اس کی سبسکرپشن الائیو ہے، اس کی سبسکرپشن ہے یا ختم ہو گئی ہے یا اسے رینیو کرانی ہے اپنی سبسکرپشن. پلیز پلیز. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ پلیز سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو جلد سے جلد نوٹس ملے اور آپ فوراً جیسے ہی میں لائیو آؤں تو آپ کو اطلاع فوراً مل جائے اور آپ ہی میں لائیو آؤں تو آپ کو اطلاع فوراً مل جائے اور آپ شروع سے ہی پروگرام میں شریک ہو جائیں تاکہ بعد میں آپ کو یہ سوال نہ کرنا پڑے کہ کیا باتیں ہوئی ہیں، ہمیں ذرا تھوڑا سا خلاصہ بتا دیجئے. تو طویل نشست ہوتی ہے، لہٰذا کوشش کیجئے کہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ وقت پر آ جائے اور آپ کو نوٹس مل جائے اور آپ ابتدائی سے شریک ہو جائیں. باقی چیک کر کے ضرور بتائیے سبسکرپشن کے بارے میں مجھے پلیز. مجھے یہ بھی بتائیے کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے ٹک ٹاک میں رپورٹ کی ہے کہ بھائی کیا مصیبت ہے، کیا پریشانی ہے، الطاف حسین سے کیا شکایت ہے کہ جو آپ نے گفٹنگ پہ پابندی لگا رکھی ہے. تو آپ لوگوں نے رپورٹ کی یا نہیں کی؟ اچھا، جلدی جلدی ان لوگوں کو اطلاع کر دیجئے
جو جن کو معلوم نہیں ہے کہ میں لائیو آ چکا ہوں، فون کر دیجئے، جلدی سے ای میل کر دیجئے، واٹس اپ کر دیجئے، کسی بھی طریقے سے ان کو بتا دیجئے کہ بھائی اپنی براڈ پر لائیو آ چکے ہیں۔ جلدی جلدی انفارم کیجئے، شہباز جلدی جلدی انفارم کیجئے۔ شاباش 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 شاباش۔ حسب روایت اسٹوڈنٹ سے کاغذ قلم لے کر بیٹھیں، اہم پوائنٹس کو نوٹ کر لیں۔ شاباش، جلدی جلدی فون کیجئے، جلدی جلدی تمام فیملی ممبرس کو، فرینڈس کو، لوڈ ونس کو فون کیجئے کہ جوائن کریں۔ شاباش شاباش۔ اور آپ سب کے علم میں یہ ہے کہ گفٹنگ پہ پابندی ہے، لہذا آپ تعاون کریں اور ڈائریکٹ آج پھر آپ کو میں درخواست کروں گا کہ اکاؤنٹ کی ڈیٹیل آپ کو دوبارہ دکھا دی جائے۔ جن لوگوں کے پاس اکاؤنٹ نمبر نہیں ہے انہیں اکاؤنٹ نمبر مل جائے تو وہ اپنا ڈونیشن جو ہے وہ جمع کرا سکتے ہیں۔ شاباش شاباش، جلدی جلدی اطلاع کر دیجئے۔ شاباش شاباش۔ آج آپ سے کافی اہم باتیں کرنی ہیں، لہذا مطلع کر دیجئے کہ بہت اہم باتیں ہونے والی ہیں، لہذا جلد سے جلد جوائن کر لیں۔ بہت شکریہ۔ اب میں شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، معزز و محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم، آداب عرض۔ معزز خواتین و حضرات، آج 4 اکتوبر 2025 کی تاریخ ہے۔ 4 اکتوبر 2025 کی تاریخ ہے۔ 4 اکتوبر 2025 ہفتے کا دن ہے، یعنی کہ سیٹرڈے، اور آج فکری نشست کا نمبر ہے 325۔ فراز احمد ماشاء اللہ بہت عمدہ، الیاس سلطان بہت عمدہ، معمار سیکٹر ماشکور ماشاء اللہ، ایم اقبال آرائیں ماشاء اللہ، وجی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جوہر سیکٹر ماشاء اللہ، راجپوت ماشاء اللہ، سرور 325ویں فکری نشست، تھاٹ پرووکنگ اسٹڈی سرکل نمبر 325۔
معزز خواتین و حضرات، اب ذرا ذہن پر زور دیجئے کہ میں نے کل آپ سے کیا گفتگو کی تھی، اس میں کیا اہم پیغام آپ کو دیا تھا۔ غور کیجئے، سوچئے کہ کل گزشتہ روز میں نے آپ کو کیا اہم بات بتائی تھی۔ چلیے، اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں کہ دیکھیے، انسان کو ہر قیمت پر اپنی جد و جہد کو جاری رکھنا چاہیے۔ میں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ بسا اوقات انسان جد و جہد کرتے کرتے مایوس ہو جاتا ہے، یا تھک جاتا ہے، یا ہمت ہار بیٹھتا ہے کہ میں نے تو اتنی کوشش کر ڈالی، اتنی جد و جہد کر ڈالی، اتنی محنت میں نے کی، مگر اس کا پھل تو مل ہی نہیں رہا، لہذا چھوڑو، کچھ اور کام کرو۔ دیکھیے، کسی بھی شعبے میں آپ جانا چاہیں، جد و جہد کرتے رہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ آپ کو نہیں پتا کہ کون سا لمحہ آنے والا، کون سا لمحہ یکسر آپ کو وہ چیز، وہ انعام، وہ صلہ جس کے لیے آپ جد و جہد کر رہے ہیں، وہ آپ کو لا کر دے دے گا۔ انسان سوچ نہیں سکتا، ظاہر ہے غیب کا علم اللہ تعالی کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا، لیکن بار بار دنیا کے ہر مذہب میں، دنیا کی ہر تعلیم میں، دنیا کی ہر فلسفی میں، نامی گرامی فلسفرز نے یہی تاکید کی ہے کہ آپ کبھی بھی کسی کام کو کرتے کرتے اگر
آپ کی توقعات کے مطابق اس کا رزلٹ نہیں مل رہا ہے تو مایوس نہ ہوں، صبر سے کام لیں، پیشنس اختیار کریں، پیشنٹلی ویٹ کریں. کب کیا ہو جائے کسی کو نہیں پتا. میں نے کل کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھے تھے، جس میں ایک واقعہ کشمیر کا بھی آپ کے سامنے رکھا تھا. مجھے اندازہ نہیں کہ آپ کو یاد ہے یا نہیں. میں نے کل آپ کے سامنے کشمیر میں جو موومنٹ چلی، جو مظاہرے شروع ہوئے، پھر پہیا جام ہوا، اور پھر جس طرح کشمیری عوام جو 78-77 برسوں سے نہیں اپنے حقوق کے لیے باہر نکلے تھے، 78ویں سال دیکھیے، ان کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ 78واں سال کشمیری عوام کی قسمت بدلنے کی ابتدا کا سال ہوگا. کبھی کسی نے تصور نہیں کیا تھا کہ اتنا چھوٹا سا کشمیر اور پورے کے پورے کشمیری عوام جد و جہد کا حصہ بن جائیں گے، اور ایسا حصہ بنیں گے کہ اس پر پولیس، رینجرز، لا انفورسمنٹ ایجنسیز والے ظلم و تشدد، بربریت کریں گے، ٹیئر گیسنگ کریں گے، لاٹھی چارج کریں گے، گولیاں چلائیں گے، شہادتیں ہوں گی. تو آیا شہادتوں کے بعد تحریک دوسرے دن بھی جاری رہے گی؟ جب دوسرے دن بھی جاری رہی، دوسرے دن بھی شہادتیں ہوئیں، تیسرے دن بھی شہادتیں ہوئیں. لیکن جس انقلابی انداز میں کشمیری عوام باہر نکلے، جس انقلابی انداز میں کشمیری اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر آئے، پہیا جام کیا، جیسے کشمیر کے عوام نے پہیا جام، اور ایسا پہیا جام کہ تمام ریکارڈ ماضی کے کم از کم کے پی کے، پنجاب اور کشمیر کے تو سارے ریکارڈ توڑ ڈالے. اور میں یاد کیجئے، میں 1.5-2 سالوں سے اپنے خطابات میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے یہ کہتا رہا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ عمران خان صاحب کو ہڑتال کی کال کیوں دینی پڑ رہی ہے؟ جو باہر لوگ ہیں انہیں ہڑتال کی کال دینی چاہیے. اور میں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی والوں، یہ دھرنے، جلسے کرنے سے، مظاہرے کرنے سے کچھ
نہیں ہونے والا پہیا جام ہڑتال کر کے دکھاؤ. لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں نے میری بات نہیں سنی اور آج 2 سال ہو گئے ہیں عمران خان آج تک اور ان کے ساتھی آج تک جیلوں میں ہیں. کشمیر نے چوتھا دن آیا ہڑتال کا کہ حکومت دوڑتی ہوئی آئی اور ایک ہی مذاکرات کے پہلے ہی دور میں بہت سارے مطالبات تو فوری طور پر مان لیے گئے اور باقی کے لیے کچھ وقت درکار ہے. ظاہر ہے کہ بہت انقلابی کشمیریوں نے اپنے حق میں فیصلے کروائے ہیں اور کشمیریوں نے جس طرح اشرافیہ کے خلاف جو مراتے لے کے وزراء، ایم این ایز، ایم پی ایز، ججز جس طرح سے وزراء، پولیس کے افسران جس طرح سے لوٹ مار کرتے ہیں، جس طرح ان کو مراتے ملتی ہیں اور غریب آدمی فاقے کرتا ہے، کشمیر کے عوام نے حقیقتاً انقلابی فیصلے کروانے کے لیے جو پہیا جام ہڑتال کی، اس میں انقلابی کامیابیاں، تاریخی کامیابی ملی ہے کشمیری عوام کو اور ابھی باقی اور ملنی ہے. لہذا یہ کسی نے سوچا تھا، میں نے یہ کل سوال پوچھا تھا، کسی نے سوچا تھا کہ کشمیر کے عوام اس طرح کی تحریک چلائیں گے؟ کبھی کسی نے سوچا تھا؟ کبھی کسی نے سوچا تھا؟ تو میں نے ایم کیو ایم کے ساتھیوں سے اور پی ٹی آئی کے ساتھیوں سے بھی کہا تھا کہ آپ لوگ مایوس مت ہوئیے. ایم کیو ایم کے ساتھیوں سے بھی کہا تھا مایوس مت ہوئیے. اپنی جد و جہد جس انداز سے بھی ہو، چاہے وہ میدان میں آ کر ہو یا سینہ گزٹ کے تحت سینہ بسینہ پیغام پھیلا کر پیغام کو آگے بڑھانے کا سلسلہ ہو، جد و جہد ہو، اپنی تحریک کو جاری رکھیے اس یقین کے ساتھ کہ کسی لمحے بھی ان کے بند دروازے کھل سکتے ہیں. اب جیسے کہ کشمیر کا میں نے آپ کو بتایا تھا، ایسے ہی میں آپ کے سامنے 1-2 واقعات لے کر آنا چاہتا ہوں حالیہ. آپ نے دیکھا، آپ نے سنا، آپ نے پڑھا یا آپ کو کسی نے بتایا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب امریکہ کے دورے پر ہیں اور 1 ہفتے سے زائد ہو گیا ان کی ملاقات ڈونلڈ ٹرمپ سے نہیں ہوئی.
پھر اچانک خبر آئی کہ کل یعنی آنے والے کل ظہرانے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو ظہرانے پر دعوت میں بلا لیا ہے، اور لگ بھگ 2 گھنٹے تک ان کی ملاقات ہوئی۔ ان کے درمیان اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے درمیان، دونوں صاحبان کے درمیان جو بات چیت ہوئی، اس کا آج تک پاکستان کے کسی بھی فرد کو نہیں معلوم کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی۔ اسی طرح پھر آپ نے سنا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا واٹ اے ونڈرفل پرسن فیلڈ مارشل عاصم منیر کے لیے، ہی از اے ونڈرفل گائے، ہی از اے ویری گڈ گائے۔ اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کے لیے بھی یہی جملے استعمال کیے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اچانک وزیر اعظم کو امریکہ دعوت پہ بلا لیا ملاقات کے لیے۔ میاں شہباز شریف کو ریڈ کارپٹ استقبال، والہانہ استقبال کیا، ان کا بڑا شاندار استقبال کیا۔ ساتھ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی ان کے ہمراہ ہو لیے۔ دونوں کی ملاقاتیں ہوئیں اور اس کے بعد مستقل بنیادوں پر ڈونلڈ ٹرمپ نے کم از کم 50 بار فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف کی، پبلکلی تعریف کی۔ تو آپ لوگ سمجھنے لگے کہ اب تو پکی دوستی ہو گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی اور میاں شہباز شریف صاحب کی ڈونلڈ ٹرمپ سے۔ پکی دوستی ہو گئی ہے۔ مجھ سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تو اب پہلے ہی فوج جو ہے وہ ہر جگہ پر قابض ہو چکی ہے، تو اب تو امریکہ کے صدر فیلڈ مارشل صاحب کی تعریف کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم کی، تو یہ وزیر اعظم تا حیات رہیں گے اور فیلڈ مارشل بھی تا حیات اب رہیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ عمران خان صاحب کبھی رہا نہیں ہوں گے، عمران خان صاحب ہمیشہ جیل میں رہیں گے۔ اب عجیب باتیں سامنے آنے لگیں، عجیب سوالات میرے سامنے آنے لگے۔ جو لوگ مجھ سے یہ سوالات کرتے تھے، میں ان سے کہتا تھا کہ بھائی یہ آج کے واقعات ہیں، یہ قہقے، یہ جھپیاں، یہ بغل گیریاں، یہ ایک دوسرے سے ملنا، یہ آج ہو رہا ہے۔ تو اس پر کہنے لگے یہ تو اب اتنی کھلے عام تعریف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کر دی فیلڈ مارشل صاحب کی، اب تو جناب
یہ تو بہت، اب ان کو اور طاقت مل جائے گی اور حالات اور زیادہ ان کے حق میں چلے جائیں گے۔ میں نے کہا ہر دن ایک نئی چیز لے کر آ سکتا ہے، لہذا انتظار کیجئے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اس تعریفی کلمات کو سن کر عاصم منیر صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے وعدے کر لیے اور کہا کہ جو امریکہ کا فیصلہ ہوگا وہ پاکستان کا فیصلہ ہوگا، اور ہم جوابی کوئی مطالبہ نہیں رکھیں گے۔ اس کے بعد 20 نکاتی ایک ایجنڈا، ایک امن پیس 20 نکاتی منصوبہ بنا، اس میں بھی پاکستان کا اور کچھ اسلامی ممالک کا نام آیا۔ اسلامی ممالک تو ذہنی طور پر مغرب کے، امریکہ کے ذہنی طور پر غلام اس لیے ہیں کہ مسلمانوں نے وہ کام ہی نہیں کیے جو انہیں کرنے چاہیے تھے۔ تو ظاہر ہے جس کے پاس طاقت ہوگی راج اسی کا ہوگا۔ تو بہت لوگ پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا۔ میں نے کہا آپ دیکھتے جائیے آگے آگے کیا ہوگا۔ کسی نے سوچا تھا جب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب ڈونلڈ ٹرمپ سے بغل گیر ہو رہے تھے، ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے تھے، ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے، ایک دوسرے سے مل کر قہقہے لگا رہے تھے، تو آپ میں سے کسی نے سوچا تھا کہ 4-5 دن بعد یہ قہقہے سوگ میں بدل جائیں گے اور اس فہرست سے، مسلمان ممالک کی فہرست سے پاکستان کا نام خارج کر دیا جائے گا۔ اور آپ نے یعنی 20 نکاتی ابھی ایجنڈا امریکی صدر کا 20 نکاتی امن منصوبہ سامنے نہیں آیا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کر دیا کہ ہم آپ کے 20 نکات کی حمایت کرتے ہیں۔ ان 20 نکات میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں تھا، اور صرف یہ تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کرو، فلسطین کی ریاست تسلیم نہیں ہوگی، یہ بات تھی۔ لیکن کیا کسی کو یہ خبر تھی کہ 5 دن بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب منظر عام سے مکمل غیر حاضر ہو جائیں گے اور شہباز شریف بھی غیر حاضر ہو جائیں گے، اور ایسے حالات ہو جائیں گے کہ اسحاق ڈار کو، وزیر خارجہ کو، اسحاق ڈار کو قومی اسمبلی کے ایوان میں آ کر کہنا پڑے گا کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، اور آج
ISPR کا بیان بھی آیا ہے، فوج کے شعبہ اطلاعات کا بیان بھی آیا ہے کہ ہم نے تسلیم نہیں کیا۔ ہم کوئی فیصلہ ایسا نہیں کریں گے جو عوام کی امنگوں، پاکستان کے عوام کی خواہشات کے خلاف ہو۔ کیا آپ نے سوچا تھا کہ راتوں رات یہ تبدیلی آ جائے گی؟ کیا آپ میں سے کسی نے سوچا تھا؟ آپ نے کسی نے یہ خیال کیا تھا کہ موجودہ حکومت انکاری ہو جائے گی؟ کہہ رہی ہے موجودہ حکومت کہ ہم نے کوئی دستخط نہیں کیے، ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 نکاتی امن منصوبے پہ ہم نے دستخط نہیں کیے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور ان کے وزراء چلا چلا کے رو رو کے قومی اسمبلی میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی دستخط نہیں کیے، جھوٹ بول رہے ہیں، قوم کو الو بنا رہے ہیں۔ کیا آپ نے سوچا تھا کہ 5 دن پہلے جو ناچ رہے تھے خوشی میں شہباز شریف صاحب ہوا میں اڑ رہے تھے، کسی نے سوچا تھا کہ ایک دم ہوا سے پہ اڑنے سے ایک دم دھڑام سے نیچے گر جائیں گے، اتنی چوٹیں لگیں گی کہ ٹیلی ویژن سے غائب ہو جائیں گے، ہر جگہ سے غائب ہو جائیں گے، کہیں نظر نہیں آئیں گے؟ کسی نے سوچا تھا یہ؟ آج کہہ رہے ہیں ہم نے، اسحاق ڈار کہہ رہے ہیں، اسحاق ڈار قومی اسمبلی میں، ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ قومی اسمبلی میں ایک رکن چیخا، تو پھر یہ بتاؤ شہباز شریف کا ٹویٹ کیوں آیا؟ اسحاق ڈار بوکھلا گئے، جواب نہیں دے پائے کہ شہباز شریف نے 20 نکاتی ایجنڈا سامنے آنے سے پہلے حمایت میں ٹویٹ، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے سب سے پہلا ٹویٹ دنیا میں شہباز شریف کا تھا۔ آج جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم نے تو کوئی ٹویٹ نہیں بھیجا۔ اور آج کہہ رہے ہیں ہم نے تو اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ قائد اعظم کی جو پالیسی تھی وہی ہماری پالیسی ہے۔ آپ دیکھیے کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے، کتنی بے ایمانی اور دھوکے بازی ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں ہم نے اسرائیل کی حمایت میں نہیں کچھ کیا، ہم غازہ، ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ جھوٹ بول رہی ہے حکومت، موجودہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے۔ ارے یہ موجودہ حکومت اگر سچ بول رہی ہوتی تو کیا موجودہ حکومت نے فلسطین کا پاکستان میں جھنڈا لگانے کی اجازت دی؟ فلسطین کی حمایت میں جلسے جلوس کرنے کی موجودہ حکومت نے اجازت دی؟ نہیں دی۔ قوم کو الو بنا رہے ہیں موجودہ حکومت والے، بے وقوف بنا رہے ہیں۔ تو دیکھیے حالات اس طرح تبدیل ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ میرے ساتھیوں، دنیا کا نقشہ بدل رہا ہے، دنیا کی سیاست بدل رہی ہے۔ بہت جلد ایسے حالات ہوں گے جب ہمارے روپوش ساتھی میدان میں آ کر کھل کر کام کرنے میں آزاد ہوں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بس صبر کیجئے، یقین رکھیے کہ شہیدوں کا لہو ضرور رنگ لاتا ہے، قربانیاں رائے گاہ نہیں جاتی،
اس پر ایمان رکھیے، یقین رکھیے، حق کی فتح ہوتی ہے، اس پر یقین رکھیے۔ معزز خواتین و حضرات، میں آخر میں چلتے چلتے پی ٹی آئی کے کارکنوں سے کہوں کہ اگر آپ عمران خان کو جیل سے رہا کرانا چاہتے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں آپ صرف 3 دن کے لیے ملک کا پہیہ جام کر دیں، چوتھے دن عمران خان جیل سے باہر ہوں گے۔ یہی اس بات پر میں آج کے اپنی فکری نشست کے پہلے حصے کا اختتام کرتا ہوں، اور عزیز آبادی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آج جو میں نے بیان کیا ہے اس کا خلاصہ پیش کریں۔ بہت شکریہ۔ جی آداب بھائی۔ تسلیمات۔ جی بھائی، آج جو آپ کی فکر نشست نمبر 325 ہے، آپ نے اپنی گزشتہ روز کی نشست کے حوالے سے کچھ سوالات کیے لوگوں سے کہ کل آپ نے کیا گفتگو کی تھی، اور پھر آپ نے فرمایا اپنی گزشتہ روز کی نشست کے حوالے سے کہ بعض اوقات انسان جدوجہد کرتے کرتے مایوس ہو جاتا ہے، ہمت ہار بیٹھتا ہے کہ وہ جو جدوجہد جس مقصد کے لیے کر رہا ہے وہ اس کا پھل اسے نہیں مل رہا ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کون سا لمحہ ایسا آئے گا کہ ان کو ان کی جدوجہد کا پھل ملے جس کے مقصد کے لیے وہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھائی کہ تازہ ترین آپ نے مثال دی کہ کشمیر میں جو موومنٹ ابھی چلی وہاں کی کشمیری عوام کے حقوق کے لیے، میں یہاں مصطفیٰ زبادی کی گفتگو کے دوران مخل ہو کر ایک بات ساتھیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی ٹک ٹاک سے پہلے میں نے ساؤتھ افریقہ جوہانسبرگ میں ایک عظیم الشان جلسے سے خطاب کیا ہے۔ بہت تاریخی جلسہ ساؤتھ افریقہ کے جوہانسبرگ میں ساؤتھ افریقہ کے ساتھیوں نے منعقد کیا تھا، جو کھچا کھچ ہال بھرا ہوا تھا۔ سب سے کامیاب جلسہ آج جوہانسبرگ کے ساتھیوں نے کیا، یہ آپ کے علم میں لانا تھا۔ بہت شکریہ، جی جاری رکھیے۔ جی بھائی، تو آپ نے فرمایا بھائی کہ آپ نے مثال دی آزاد کشمیر جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر ہے، آزاد کشمیر، آپ نے وہاں کی مثال دی ہے۔ یہ بھائی کی جی بھائی آواز آ رہی ہے؟ بالکل آواز صاف آ رہی ہے۔ جی بھائی، تو آپ نے بھائی کشمیر کی مثال دی کہ وہاں 77 سالوں سے لوگ باہر نہیں نکلے تھے اپنے حقوق کے لیے، لیکن ان کو بھی شاید یہ معلوم نہیں ہوگا کہ 78واں سال ان کی بیداری کا اور ان کے میدان عمل میں آنے کا سال ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ کشمیری عوام اس انداز میں پوری کشمیر کے عوام جو ہے وہ اس جدوجہد کا حصہ بنیں گے اور اپنے حقوق کے لیے باہر نکلیں گے، اور ان کو روکنے کے لیے پولیس اور سیکورٹی فورسز، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان پر ظلم و تشدد کریں گے، شیلنگ کریں گے، گولیاں چلائیں گے، شہادتیں ہوں گی، اور ان شہادتوں کے باوجود بھی ان کی تحریک چلے گی اور پورا کشمیر جو ہے وہ اس میں پہیہ جام ہوگا، اور ایسا ہوگا کہ اس میں کشمیر کے ماضی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے، پنجاب اور پختونخوا کے بھی ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے۔ ایسا ہوا، وہاں پہیہ جام ہوا، اور نتیجہ یہ ہے کہ 3 دن پہیہ جام ہوا، اور جو چوتھے دن جو ہے وہ حکومت دوڑتی ہوئی آئی اور انہوں نے مذاکرات کیے کشمیری رہنماؤں سے، اور ان کے تقریباً بہت سارے مطالبات مان لیے، باقی مطالبات کے لیے وہ عمل جاری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو کشمیری عوام نے جو یہ کامیابی حاصل کی ہے اپنے حقوق کے سلسلے میں، یہ ایک انقلابی انداز میں انہوں نے جدوجہد کی، اور انقلابی انداز میں انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں 2 سال سے جو ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ جو عدالتیں اور جلسے جلوس، یہ جو پھر مخل ہوتا ہوں، معین خان، جو لوگ
درخواست کر رہے ہیں کہ ان کو سوال جواب کے لیے بلایا جائے، تو ان کے نام ابھی سے اور نمبر نوٹ کر لیں۔ جی مصطفیٰ جاری رکھیں۔ جی تو آپ نے فرمایا بھائی کہ کشمیری عوام کی اس کامیاب جدوجہد پر کہ آپ گزشتہ 2 سال سے کشمیری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو جلسے جلوس کر رہے ہیں اس سے عمران خان کی رہائی نہیں ہوگی، ان کو چاہیے کہ وہ پہیہ جام کریں پورے ملک میں، اور جیسے ہی پہیہ جام کریں گے تو عمران خان کی بھی رہائی ہو جائے گی۔ لیکن افسوس کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے اس بات پر کان نہیں دھرا، یہ نہیں کیا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا بھائی کہ مزید لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے کہ گزشتہ چند روز پہلے کسی نے نہیں مطلب یہ سوچا ہوگا کہ کچھ دنوں پہلے پاکستانی فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب امریکہ جاتے ہیں، وہاں صدر ٹرمپ سے ان کی اچانک ملاقات ہوتی ہے دہرانے پر، اور پھر کہا جاتا ہے کہ 2 گھنٹے ملاقات ہوتی ہے، لیکن اس 2 گھنٹے کی ملاقات میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے درمیان کیا گفتگو ہوئی اس کا کسی کو علم نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد پھر یہ بھی ایونٹس آتے ہیں کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کو ونڈرفل گائے، ویری گڈ گائے کہتے ہیں، اور اسی طرح کے تعریفی کلمات وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے بھی بارے میں فرماتے ہیں۔ بعد میں ان کو ملاقات کے لیے بلایا جاتا ہے، شہباز شریف صاحب کو ریڈ کارپیٹ کے ذریعے ان کا شاندار استقبال کیا جاتا ہے، اور پھر صدر ٹرمپ سے اس ملاقات میں بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب پہنچتے ہیں، آپس میں خوب ملاقات ہوتی ہے، قہقہے لگائے جاتے ہیں، اور پبلکلی صدر ٹرمپ جو ہیں وہ شہباز شریف اور عاصم منیر صاحب کی کئی بار تعریفیں کرتے ہیں، اور لگتا ہے کہ بہت اچھی دوستی ہو گئی ہے۔ اور اس پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، انہوں نے یہ تبصرے بھی کیے اس صورتحال پر کہ اب اس طرح کے صدر ٹرمپ سے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی اس طرح کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، دوستی ہو گئی ہیں، اور یہ جھپیاں ڈال رہے ہیں، تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ ان کو تو اور طاقت مل گئی ہے، اور یہ شہباز شریف صاحب تاحیات وزیر اعظم رہیں گے، اور فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ تاحیات ہی جو ہیں وہ فوج کے سربراہ رہیں گے۔ لیکن آپ کا اس پر لوگوں کی اس خیال پر، اس تبصرے پر آپ کا یہی کہنا تھا کہ آپ آگے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ بسا اوقات حالات اتنی تیزی سے ان میں تبدیلی آتی ہے کہ جو انسان جس کا سوچتا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی انہی حالات کے فالو اپ میں غزہ کے حوالے سے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان ایک ملاقات ہوتی ہے، اور پھر 20 نکاتی امن منصوبہ آتا ہے، اور اس سلسلے میں بھی پاکستان اور کچھ اسلامی ممالک کا نام آتا ہے کہ انہوں نے بھی اس میں بڑا رول پلے کیا۔ اور جیسے ہی صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ 20 نکاتی منصوبہ آتا ہے، اس کے مکمل طور پر سامنے آنے سے پہلے ہی شہباز شریف صاحب اس کی حمایت میں صدر ٹرمپ کی اور اس منصوبے کی حمایت میں بہت ٹویٹ بھی کرتے ہیں، اور ایسے منصوبے کی وہ مکمل حمایت کرتے ہیں کہ جس میں فلسطینیوں کی آزاد ریاست کے قیام کا سرے سے کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا بھائی کہ جو لوگ یہ سوچے تھے کہ وہ ابھی قہقہے لگائے جا رہے ہیں صدر ٹرمپ اور عاصم منیر صاحب صدر ٹرمپ کے ساتھ اور شہباز شریف آپس میں مل کے ابھی قہقہے لگا رہے ہیں، کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ قہقہے 4-5 روز بعد جو ہے وہ ان میں ایسی ڈرامائی تبدیلی آئے گی کہ وہ سوگ میں بدل جائیں گے۔ اور اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ انہوں نے حمایت تو کر دی شہباز شریف صاحب نے، لیکن اب کسی کو یہ خبر نہیں تھی کہ اس کے بعد یہ صورتحال ہوگی کہ شہباز شریف صاحب بھی غائب ہو جائیں گے، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جی بھی منظر عام سے غائب ہو جائیں گے، اور صورتحال میں اس طرح کی تبدیلی آئے گی کہ پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کو یہ کہنا پڑے گا کہ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ وہ اسمبلی میں بھی
بہت وضاحتیں کر رہے ہیں مسلسل کہ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، اور یہ جو امن نکاتی، یہ جو 20 نکاتی جو امن منصوبہ سامنے آیا ہے، یہ بھی وہ نہیں ہے جو ہم نے پیش کیا تھا، جو ہم نے سجیشن دی تھی. اور آج ہی پاکستان کی فوج کی جانب سے بھی، ISPR کی جانب سے بھی یہ بیان آیا ہے کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہے، اور ہم نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کہ جو عوام کی خواہشات اور امنگوں کے خلاف ہے. آپ نے فرمایا بھائی کہ یہ کسی نے نہیں سوچا ہوگا کہ وہ وزیر اعظم اور ان کی حکومت جو بڑھ چڑھ کر اس منصوبے کی حمایت کر رہی تھی، وہ خود ہی اس سے انکاری ہو جائے گی اور قوم کے سامنے وضاحتیں کرتے ہوئے یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گی کہ ہم نے اس منصوبے پر دستخط نہیں کیے، جبکہ صدر ٹرمپ اپنے گزشتہ روز کے بیان میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ان ممالک نے انہوں نے دستخط کیے ہیں. آپ نے فرمایا بھائی کہ یہ موجودہ حکومت شہباز شریف کی اب یہ جھوٹ بول رہے ہیں قوم سے، اور قوم کو الو بنا رہے ہیں، اور اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے قوم سے مسلسل جھوٹ بولا جا رہا ہے. اور قومی اسمبلی میں جب وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے یہ کہا کہ ہم نے اس منصوبے کی حمایت، اس منصوبے، یہ وہ منصوبہ نہیں ہے جو ہمارا تھا، اور ہم نے کوئی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا. اور اس پر جب ان سے یہ سوال کیا ایک ممبر نیشنل اسمبلی نے کہ اگر یہ نہیں کیا ہے تو پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس 20 نکاتی منصوبے کو، کہ جس میں اسرائیل کو تسلیم کرنے والی بات ہے اور اس کے اندر فلسطین کی ریاست کے قیام کا ذکر نہیں ہے، اس کی حمایت میں وزیر اعظم شہباز شریف نے فوری طور پر ٹویٹ کیوں کیا تھا صدر ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے. تو اس سوال پر اسحاق ڈار بوکھلا گئے، ان کا کوئی ان کے پاس جواب نہیں تھا. اور آج حکومت کی طرف سے بھی اب بالکل اپنا موقف چینج کرتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری وہی پالیسی ہے فلسطین کے حوالے سے کہ جو قائد اعظم کی پالیسی ہے، اور ہم غزہ کے فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. تو اس طرح سے یہ حکومت جو ہے وہ اب اچانک تبدیلی کرتے ہوئے اصل میں یہ جھوٹ بول رہی ہے، قوم کو الو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ نے سوال کیا ہے کہ اگر موجودہ حکومت اگر فلسطینیوں کے ساتھ ہے تو پھر ایسا کیوں ہے کہ پاکستان میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، فلسطین کی پرچم وہاں لہرانے کی بھی اجازت نہیں ہے پاکستان میں. آپ نے فرمایا کہ حکومت جو ہے یہ بیسیکلی اب جھوٹ بول رہی ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. آپ نے فرمایا کہ اب دنیا کا نقشہ بدل رہا ہے، دنیا کی سیاست بدل رہی ہے، اور بہت جلد ایسے حالات ہوں گے کہ جب ہمارے ساتھی بھی وہ بھی کھل کر اپنی تحریک کا کام کرنے میں آزاد ہوں گے انشاءاللہ. اور آپ نے تمام وفا پرستوں کو، تمام ساتھیوں کو یہی پیغام دیا ہے کہ آپ صبر کیجئے اور اس بات پر یقین رکھیے کہ شہیدوں کا لہو رنگ لاتا ہے اور حق کی فتح ہوتی ہے. آپ نے اسی حوالے سے PTI کے کارکنوں سے بھی کہا ہے کہ وہ اگر عمران خان کو جیل سے رہا کرانا چاہتے ہیں تو انہیں بھی کشمیری عوام کی طرح 3 دن کے لیے پورے ملک میں پہیہ جام ان کو کرنا چاہیے. اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو چوتھے دن عمران خان کی جیل سے رہائی ہو جائے گی. یہ ہے بھائی آپ کی آج کی نشست کا خلاصہ. بھائی شکریہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. شکریہ. اب معین خان جو سوال اور جواب کرنا چاہیں انہیں بلائیے. جی بھائی آداب عرض ہے بھائی. سوال جواب کے سلسلے میں پہلے بھائی آپ کی اجازت ہو تو اکاؤنٹ ڈیٹیل میں دکھا دوں بھائی، اس کے بعد ہم سوال جواب کا سلسلہ جاری رکھیں گے. جی دیکھیں، آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ مجھ سے کوئی للہی بیر ہو گیا ہے. ٹک ٹاک والوں کو میری گفٹنگ بند کر دی ہے انہوں نے. یہ بر گرتی ہے تو بیچارے غریبوں پہ ہی گرتی ہے. تو ایسی صورت میں آپ کے تعاون کی
آپ کے تعاون کی اشد ضرورت ہے، ڈونیشنز کی اشد ضرورت ہے. پلیز بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیجیے. بہت شکریہ. یہ جی ساتھیوں، یہ قائد طریق الطاف حسین بھائی کے اکاؤنٹ ڈیٹیلز ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے، اسکرین شاٹ لے لیجئے تاکہ آپ کے پاس یہ ڈیٹیلز محفوظ رہیں. نہیں، نظر نہیں آ رہی، نظر نہیں آ رہی. جی اب نظر آ رہی ہے، اب نظر آ رہی ہے، اب نظر آ رہی ہے. یہ دیکھیے، اس کو اسکرین شاٹ لے لیجئے جلدی سے، پلیز پلیز. دیکھیے، اس سے پہلے کہ یہ اسکرین سے ہٹے، آپ سے درخواست ہے کہ پلیز اپنا حصہ ڈالیے، پلیز اپنا حصہ ڈالیے. دیکھیے، تمام تر مشکلات کے باوجود میں آج بھی رات دن جد و جہد میں لگا ہوا ہوں. آپ کے تعاون کی اشد ضرورت ہے. پلیز تعاون کیجیے، پلیز بڑھ چڑھ کے تعاون کیجیے. یہ میرے بینک کی ڈیٹیل ہے، اس کا فوٹو لے لیجیے، اسکرین شاٹ لے لیجیے، اور ڈائریکٹ ابھی اسی وقت آپ ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ایئر ٹرانسفر ڈائریکٹ جو ڈیبٹ ہوتا ہے، ڈائریکٹ آپ اکاؤنٹ میں ڈال سکتے ہیں. 5 پاؤنڈ، 10 پاؤنڈ، 20 پاؤنڈ، جو آپ عطیہ کرنا چاہیں وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں آپ. شکریہ، بہت شکریہ. جی جی بھائی. محمد جسیم بھائی، اپنا مائک انمیوٹ کیجیے، بات کیجیے. محمد جسیم، آپ کا مائک انمیوٹ ہے. کوئی سوال نہیں ہے آج کرنے والا؟ جی، افتخار کی آئی ڈی سے، افتخار چھوٹے بھائی کی آئی ڈی سے. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. یوسف سعید بھائی. جی بھائی آداب. تسلیمات تسلیمات. جیتے رہیے، صحت تندرستی کے ساتھ سلامت رہیے. بہت شکریہ بھائی، اللہ آپ کو بھی صحت دے، خوشیاں دے. بھائی ابھی آپ کی میں نے پوری فکر سے سنی، ماشاءاللہ کل بھی سنی تھی. آپ نے بہت ہی محنت سے اور بہت ہی انفارمیٹیو ہوتی ہے آپ کی، کہ جتنی محنت سے آپ ساری انفارمیشن کلیکٹ کر کے ہم لوگوں کو دیتے ہیں جتنی آسان الفاظ میں، تو یقیناً سب لوگوں کو آ کے سننا چاہیے. بھائی میرا ایک سوال ہے، اور سوال کرنے سے پہلے میں ذرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کی بات کروں گا. کہ دیکھیں، ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے وہ جو بلوچوں کو قرآن شریف پہ ہاتھ رکھ کے دھوکہ دیا گیا، پہاڑوں سے اتار کے ان کو لا کے پھر پھانسی پہ لٹکا دیا. پھر ایک اور ایگزامپل یہ ہے کہ 19 جون کا آپریشن جو ایم کیو پہ کیا تھا،
وہ اصل میں 72 مچھلیوں کے خلاف تھا، اور اس پہ جھوٹ بول کے پھر وہ پورا ڈائیورٹ کر دیا ایم کیو کے خلاف۔ 72 مچھلیوں کا تو کچھ بھی نہیں بگڑا۔ تیسری مثال میں ابھی ریسنٹلی دوں گا کہ سولت مرزا بھائی سے جھوٹ بول کے اور ان کو پھر پھانسی دے دی گئی۔ تو بھائی جب اتنے جھوٹے یہ اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی، تو ابھی جو معاہدہ ہوا ہے، جو ابھی انہوں نے مانے ہیں ان کے مطالبات، آپ کے کشمیریوں امریکہ سے، کے صدر کے اور نہیں اسرائیل کے۔ ہاں وہ بھی ہے بھائی، جو کشمیر کے جو بھی بات کر رہا ہوں، اپنے کشمیر کی بات کی تھی نا، تو آپ کیا جی سمجھتے ہیں؟ کشمیر کے، ہاں کشمیر کے جو مطالبات مانے گئے ہیں، اگر انہوں نے اسے پورا نہیں کیا تو کشمیر کی اب جد و جہد جو ہوگی وہ آزاد ریاست کی ہوگی، بالکل مکمل آزاد وطن کی ہوگی۔ جی بھائی بالکل۔ اور یہ جو ابھی جو معاہدہ انہوں نے جو 20 نکاتی معاہدے پہ جس طرح سے انہوں نے دو مانو باتیں کی ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، بھائی اسے تو لگتا ہے کہ یہ خود اپنے ایک پیج پہ نہیں ہیں سارے، اور اسحاق ڈار صاحب آ کے کچھ بولتے ہیں اور پرائم منسٹر صاحب کچھ کہتے ہیں، اور جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کا اسٹینڈ کچھ اور ہوتا ہے، اور وہاں بھائی جا کے جب سے یہ یوسف بھائی آپ نوٹ کیجئے، جب سے یہ ان کی بے عزتی ہوئی ہے، جب سے ان کی بے عزتی ہوئی ہے، اب پاکستان کے عوام سخت نالا ہو گئے، تو پاکستان کا عوام کا غیظ و غضب دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ تو عوام ہمارے گھروں میں گھس جائیں گے، ہمارے محلوں میں گھس جائیں گے۔ یہ تو بڑا جذباتی اور ایموشنل مسئلہ، اٹیچمنٹ کا مسئلہ ہے۔ یہ بچپن سے فلسطین فلسطین سنتے چلے آئے ہیں، اور یہ فلسطین کو بیچ دیا انہوں نے، فلسطین کا سودا کر لیا، تو یہ عوام میں بات پھیل گئی، عوام میں غیظ و غضب آ گیا، تو یہ پیچھے ہٹ گئے جناب، اور اب جناب انکار کر رہے ہیں جناب۔ بھائی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ خاموشی سی اندھیرے میں کام کر جائیں گے، لیکن انفارچونیٹلی ان کی بدقسمتی کہ آپ یہاں بیٹھے میں ہیں۔ نے ابھی یہی تو آپ کو ابھی اپنی ابتدائی گفتگو میں کہا تھا، انسان گما کرتا ہے، یہی خواب آصف نواز نے دیکھا تھا، یہی خواب اور جرنیلوں نے دیکھا تھا ایم کیو ایم کو ختم کرنے کا، بے شک، بے شک۔ نہیں کر سکے۔ بھائی ختم کر بھی نہیں پائیں گے انشاءاللہ۔ تو بھائی میں تو یہ آپ کو کریڈٹ جی دیتا ہوں بھائی، بگ کریڈٹ گوز ٹو یو، جس طرح سے آپ نے ایکسپوز کیا اور عوام کو جو باتیں بتائیں آپ نے، تو اویئرنیس پھیلانے میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بھائی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ یوسف بھائی۔ اب میں درخواست کروں گا علی بھائی کی آئی ڈی سے۔ جی السلام علیکم، آداب عرض الطاف بھائی۔ تسلیمات تسلیمات۔ بھائی بہت پیاری فکری نشست ہے آپ کی۔ میں 2 پوائنٹ پہ آپ کی اجازت سے گفتگو کرنا چاہوں گا بھائی۔ جی اچھا جی شکریہ بھائی۔ بھائی ایک پہلی چیز یہ ہے کہ جس طرح سے کشمیر کا مسئلہ ابھی حالیہ دنوں میں اتنا زیادہ زور پکڑا ہے، اور انہوں نے ٹھیک اسی طرح جو واردات، یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ آپریشن وہ آپریشن نہیں، ان کا طریقہ واردات ہے بھائی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا۔ انہوں نے اسی طریقے سے طریقہ واردات کشمیریوں پہ کیا، اور ملاؤں اور مولویوں کے تھرو ان کو وہی اللہ رسول کا واسطہ دے کے، چورن دے کے لوگوں کو دبانے کی بات کی۔ لیکن یہ اس طرح سے نہیں ہے بھائی، کہ جس طرح سے بلوچستان کے مسئلے کو دبایا گیا، جس طرح سے کراچی کے مسئلے کو دبایا گیا، جس طرح سے انہوں نے سارے معاملات یہ کیے۔ یہ کشمیر ایک دوسرا چیپٹر ہے بھائی۔ یہ پوری تیاری سے الحمدللہ بھائی، اور بڑے پرعزم ہیں، اور ان کو دیکھ کر جو ہے نا پاکستان کے اندر رہنے والے ان سارے مظلوموں کو غیرت پکڑ لینی چاہیے، کہ ان بغیرتوں کے گریبان اسی طرح پکڑے جائیں جس طرح سے اسلام آباد پولیس کی پتلونیں انہوں نے اتاری ہیں نا، اور جو لوگ انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں کشمیری بھائیوں نے اپنے جائز حقوق کو لینے کے لیے، ان کو چاہیے کہ ان کو ہیومن شیلڈ کی طرح استعمال کریں، اور ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے۔ ان کی پتلونیں دوبارہ سے جس طرح سے جن کو یہ کہتے تھے نا بھائی کہ چھوٹے ناٹے ہم سے کیا لڑیں گے، جو انہوں نے جن کی پتلونیں اتار کے انہوں نے لٹکائی تھی، تو بھائی ان کے ساتھ یہ ہونا چاہیے۔ اور دوسرا بھائی سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ یہ جو آپ نے ایک آپ نے یہ بات کی
بھائی آپ کو سلام ہے، آپ کو پوری قوم کا سلام ہے بھائی، جس طرح سے آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں بھائی، دنیا میں کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے، کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے جس طرح سے آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں بھائی۔ خدارہ پاکستانی قوم اس بات کو سمجھے کہ کشمیر کا مسئلہ یہ بڑا الگ رخ لینے جا رہا ہے، کہ یہ لوگ جو دیگر جگہوں پہ بیٹھ کے ڈسکشن کر رہے ہیں نا بھائی، کہ جی وہ کشمیریوں کو یہ کر دیا، کشمیری پرعزم ہے الحمدللہ بھائی، ان کی صحیح طریقے سے ہوش ٹھکانے ان کے آ جائیں گے، یہ ان کو لگ پتہ جائے گا کہ یہ کس کے ناک چنے جو ہے نا چوانے کی بات کر رہے ہیں۔ جی شکریہ بھائی، شکریہ۔ شکریہ علی بھائی۔ اب میں درخواست کروں گا ڈاکٹر عمران بھائی سے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ پلیز۔ جی من بھی تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم الطاف بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ میں اللہ کا شکر الطاف بھائی، آپ کیسے؟ ہاں بیٹا بولو۔ اچھا الطاف بھائی، میرا یہ کویشچن تھا کہ جس طرح سے یہ جو انہوں نے انتہا پسندی کا جو ہمیں پڑھایا، سارا جو چیپٹرز پڑھائے، جو انہوں نے 77 سال سے لگا کے لوگوں کو ایک خاص لیول تک مذہبی طور پہ انتہا پسند کر دیا ہے، تو اب جب یہ اس سے بالکل ریڈیکل چینجز لانا چاہ رہے ہیں، تو یہ کیا اس کی زد سے خود بچ جائیں گے، اس انتہا پسندی کی زد سے جس میں انہوں نے باقی 1-1.5 لاکھ لوگوں کو تو قتل کروایا پاکستان میں؟ اب اگر یہ اس طرح کے فیصلے کریں گے تو یہ کیا خود محفوظ رہ سکیں گے؟ کیونکہ ان کی جو خود کے بھی جو ظاہر ہے جو نان کمیشن لوگ ہیں وہ بھی سارے اسی طرح کی ایک مینٹیلٹی رکھتے ہیں، تو یہ خود کیسے محفوظ رہیں گے؟ جی آپ ذرا سوال کو دہرائیے۔ جی بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں، جس طرح سے انہوں نے 78 سال لگا کے بڑی انویسٹمنٹ کر کے لوگوں کو انتہا پسند بنایا ہے، اور ان کے اپنے بھی جو مطلب ڈپارٹمنٹس کے بھی جو لوگ ہیں، ان کے اپنے انسٹیٹیوشنز کے بھی جو لوگ ہیں، وہ بھی ایک جو ہے خاص حد تک جو ہے وہ جو نیچے کے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ انتہا پسند ذہنیت رکھتے ہیں۔ تو اگر یہ اس طرح کے ریڈیکل چینجز لانے کی طرف جائیں گے تو کیا یہ خود اس انتہا پسندی کی زد سے بچ سکیں گے؟ کیونکہ لوگوں کو تو جو بتایا گیا، لوگوں کا ان کے اوپر جس چیزوں کے اوپر انہوں نے پختہ ایمان بنایا پڑھا کے ان کو، تو اب یہ اس کے بالکل ریڈیکل چینجز لانا چاہ رہے ہیں، اس کے بالکل خلاف بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ کیا خود بچ جائیں گے اس سارے عمل میں؟ آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ 4-5 دن ہو گئے ہیں، موصوف کی شکل نظر نہیں آئی، نہ ہی پرائم منسٹر صاحب کی شکل نظر آئی، تو یہ عوام کا غیظ و غضب تو ہے، یہ اور کیا ہے؟ جی اور دوسرا الطاف یہ جو کشمیر کے حوالے سے، مطلب کشمیر ایک بڑے عرصے تک جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ مسئلوں میں ایک مسئلہ رہا ہے، تو جس طرح سے یہ کشمیر کو ہینڈل کر رہے ہیں، یہ تو اس کو کتنا کو ٹائم لگے گا اگر انہوں نے تھوڑا سا بھی کوئی غلط ڈیسیژنز کیے، جس طرح انہوں نے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی ہیں وہاں پہ، یہ یہ تو مطلب فلسطین سے بڑا مسئلہ۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ یہ اصل میں انسان جب اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند سمجھنے لگتا ہے نا، تو اس سے حماقتیں پھر ایسی ہوتی ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی فتوحات حاصل کر رہا ہوں، جبکہ وہ شکست کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ موجودہ حکمرانوں کا بھی وقت بہت جلد ایسا ہی ہوگا جیسا کہ کشمیر میں ہوا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ جزاک اللہ۔ شکریہ عمران بھائی۔ اب میں درخواست کروں گا افتخار چھوٹے بھائی کی آئی ڈی سے۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ بھائی آپ نے 100% حق کہا کہ یہ انشاءاللہ ہم نا امید نہیں ہیں، اور انشاءاللہ وہ وقت بہت جلدی قریب ہے جو آپ نے فرمایا کہ بہت جلد ہم کھل کے کام کریں گے۔ اور بھائی اپنا حق لینے کے لیے نا پاکستان کی انشاءاللہ۔ تاریخ یہ بھری ہوئی ہے، جب تک ہم جدوجہد نہیں کریں گے نا یہ نہیں ٹیکیں گے گھٹنے۔ اور بھائی کشمیر میں تو انہوں نے کھل کے کہا ہے کہ ابھی ہمیں نہ پاکستان چاہیے نہ ہندوستان چاہیے، ہمیں تو آزاد چاہیے۔ بھائی وہ آپ کی بالکل صحیح ترجمانی فرمائی آپ نے۔
और इंशाल्लाह हम बेश और भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ माजरत के साथ, तो मैं कुछ लिख नहीं सकता, बोल ज़रूर सकता हूँ और थोड़ा सा आपका सुनता ज़्यादा हूँ आपकी, और बोलना काम आता है, तो कोई गलती हो जाए तो भाई माफ़ कर दिएगा। नहीं नहीं सही है, बहुत आप अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत सही बात कर रहे हैं। जी, शुक्रिया इफ्तिखार भाई। तो इसलिए सही। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम। अल्लाह तंदुरुस्ती दे। आमीन सुम आमीन। जी जौहर आबिद भाई। आदाब भाई। तस्लीमात जीते रहिए। भाई ये जो पाकिस्तानी मीडिया जो ये शो कर रहा है या दिखा रहा है, इसमें कितनी हकीकत है कि हमास ने भी उस डील को एग्री कर लिया है और बाकायदा तबादला जो कैदियों का है, जो एक दूसरे की कैद में उनका तबादला भी शुरू हो गया है। अब मतलब पाकिस्तान की सूरत हाल पे तो आपने वाज़ेह रोशनी डाली, तो ये सारी बातों को देख के मुझे ऐसा लगता है कि एक गाना मशहूर हुआ था वन वे टिकट, जब इंसान गालिबन वन वे टिकट टू द ब्लू। तो क्या पाकिस्तान ऐसी सूरत हाल में तो नहीं आ गया है कि इन्होंने वन वे टिकट खरीद लिया है? शुक्रिया। लग तो ऐसा ही रहा है, बहुत खुश हो रहे थे। टू वे टिकट, टू वे टिकट, हो गया वन वे टिकट। बिल्कुल ऐसा ही है। जी भाई, तो जो है इसने जो एग्री किया है, हमास ने जो एग्री किया है इस पर पाकिस्तानी मीडिया, तो क्या इसमें सच्चाई है कि वो उन्होंने इत्तेफाक कर लिया है हमास ने? जी, इसमें ये इन्होंने कर लिया है, बिल्कुल ये सही है, ये खबर तो सही है। बाकी जो कुछ होता है जरूरी नहीं है कि 100% वैसा ही हो। इंसान अपने हिसाब से मंसूबे बनाता है। मैंने कल भी बताया था कि ऊपर वाले की अपनी तदबीरें होती हैं। ये कितना खुश थे, 5-6 रोज पहले नाच रहे थे। जी हाँ। बहुत तो खुश हो ये रहे थे। आहा आहा, अब्बा राजी हो गया। आहा आहा, अब्बा का सर पे अब्बा का हाथ आ गया। आहा आहा, अब क्या हुआ? अब कहाँ गायब है? जी, तो ये पाकिस्तान के अंदर जो नाम नहाद सो कॉल्ड दीनी जमातें हैं, क्या अरे इसके ऊपर ये रिएक्शन करेंगे? तोबा, इनका तो नाम ही मत लीजिए। ये अब मेरे मुंह से कोई उल्टा पुल्टा लफ्ज निकल जाएगा। ये दीनी नहीं है तो पता नहीं कौन सी जमातें हैं। तोबा, अस्तगफुरुल्लाह। उलमाए सू का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, उलमाए सू ही है। ये उलमाए सू की फौज है ये। जी, बहुत शुक्रिया भाई। जज़ाकल्लाह। जौहर भाई, अब मैं दरख्वास्त करूंगा रमीज कुरैशी की आईडी से। अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बस दुआएं चाहिए। भाई मैंने स्पीच सुनी थी, माशाल्लाह आपकी बहुत इन्फॉर्मेटिव थी आज। मेरा एक सवाल है, जिस तरह हमने पाकिस्तान में बलूचिस्तान की सिचुएशन देखी या आज़ाद कश्मीर की देखी, आपका इस पे इंसाइट क्या है कि नियर फ्यूचर, क्योंकि कराची भी बहुत बेबस हो चुका है, तो वहाँ पे भी इस तरह की अनार्की की सिचुएशन पैदा हो सकती है? देखिए, किसी को ये पता था कि जापानी फोर्सेस जो हैं उन्होंने कैप्चर कर लिया था पर्ल हार्बर को, और अमेरिका शिकस्त के करीब था। जापानियों ने कभी सोचा था? वो तो वहां तो जश्न मन रहा था कि वहां 2 बम गिर गए, एटम बम गिर गए। तो आज तक जापान खड़ा नहीं हो सका है इस काबिल, यानी आज उसको इजाजत नहीं है कि वो अपनी फौज बना सके।
اسی طریقے سے جو آج سمجھ رہے ہیں، جو کل تک ناچ رہے تھے، آج ان کا کیا حال ہے، تو کل کا نقشہ کیا ہوگا یہ کسی کو نہیں پتا. اس میں سے ایسا راستہ نکلے گا کہ دشمن دیکھتے کے دیکھتے رہ جائیں گے، اور صبر کرنے والے اور اپنی جد و جہد کو جاری رکھنے والے وہ خوشی خوشی منزل کو پائیں گے. انیس بھائی. بھائی بس آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، اور آپ کی اسپیچز سن کے بس موٹیویٹ ہوتے رہتے ہیں اور آپ کی لائف کو فالو کرتے ہیں. جزاک اللہ، خوش رہیے، جیتے رہیے، سلامت رہیے. بھائی خیال رکھیے گا اپنا، بہت بہت السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں درخواست کروں گا ازم کی آئی ڈی سے. جی السلام علیکم الطاف بھائی، سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے آپ کو بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. الطاف بھائی پہلے بھی بات ہو چکی ہے 3 سے 4 بار. پہلے ہم نے شہید حیات کے بارے میں بات کیا تھا، جو آج سے 7-8 مہینے پہلے کوئٹہ میں مارے گئے تھے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے وہ چھوٹا سا بچہ تھا. جی 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 میں وہی بلوچ ہوں، لیاری سے میرا تعلق ہے، جو کہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا، میں ڈسکس کیا تھا. اب آج میں لائف میں نے دیکھا کہ آپ دوبارہ سے لائیو ہو کافی ٹائم بعد، تو میں نے سوچا آپ سے کچھ بات چیت کر لوں. تو کہنا یہ تھا کہ ریسنٹلی جو ہے دال بندی میں شہید زبیر بلوچ کو قتل کیا گیا، آپ اس کے حوالے سے کیا کہو گے؟ یہ تو ان کا ایک روز کا معمول ہے، کوئی آج یہ نئی شہادت نہیں ہے، بلکہ یہ مستقل اسی طرح کر رہے ہیں. لیکن تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیں تو اسی طرح کی قربانیوں کے بعد ہی پھر پھل ملتا ہے. جی تو الطاف بھائی آپ یہ نہیں سمجھتے کہ شہید زبیر کا قتل صرف ایک شخص کا قتل نہیں، بلکہ تمام انسانی حقوق جو انسانوں کا قتل ہے، اور ایک بہت ہی ماشاءاللہ بھائی بلوچ. کسی بھی بے گناہ انسان کا قتل جو ہوتا ہے پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے. جی 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 شہید زبیر جیسے ہومیار لوگوں کو قتل کرنا، یہ مطلب یہ حکومت کیا ثابت کروانا چاہتی ہے کہ مطلب جو لوگ اپنے حق بس میں. تو حکومت زمینی طاقت ہے، ایک طاقت اوپر بھی ہے جو یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے، جی پھر وہی ظالموں کی رسی کھینچتی ہے. الطاف بھائی ریسنٹلی ہم لوگوں نے، آج آپ کو پتہ ہے اس بربرزم کے خلاف پاکستان میں جو فوج جو بلوچوں کے ساتھ، جو مہاجروں کے ساتھ جو ظلم کر رہی ہے، اس کے خلاف ہم نے یہاں پہ آج ایک پروٹیسٹ کیا. تو پروٹیسٹ کے دوران ایک پاکستان کا رہائشی ایک پنجابی آیا، ہم لوگوں پر بری بری باتیں کر رہا تھا، ہمیں گالیاں دے رہا تھا. آپ اس طرح کے لوگوں کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں کہ ان لوگ کو کس طریقہ سے آگاہ کیا جائے گا؟ نہیں، ان کو آگاہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت ان کا علاج کرے گا، خود علاج کرے گا. آج گالی دے رہے ہیں، کل گالی دینے والے کی زبان کاٹی جائے گی، کل وہ زمانہ آئے گا. جی شکریہ اعظم بھائی. باقی اور ساتھی بھی ہیں، وہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں بھائی سے، آپ آتے رہیے گا. جی اب میں درخواست کروں گا محمد علی جواد بھائی سے. جی السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. بھائی یہ جس طرح انہوں نے کشمیر میں چڑھائی کی، اور ہم جو ایک 5 فروری کو ایک نعرہ لگاتے ہیں کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے، کیا ہم یہ نعرہ لگانے کا حق نہیں کھو بیٹھے بھائی؟ نہیں، کشمیر سب یہ سودا کر چکے ہیں بھائی، فلسطین کا سودا کر لیا انہوں نے. آج پبلک چیخی ہے تو یہ آج واپس لے رہے ہیں اپنی بات کو، جھوٹ بول رہے ہیں. تو بھائی یہ پاکستانی قوم کو صرف یہ جو ہم 78 سالوں سے کشمیر کھیل رہے تھے، اور 5 فروری کو چھٹی کا اعلان ہوتا تھا، اور کشمیر کے نام اربوں کا بجٹ یہ کھاتے تھے مولوی حضرات بھی،
تو اب ان کا کیا ہوگا اب، اور کیا کشمیر جس طرح کشمیری نکلے ہیں اپنے حق کے لیے، جو کہ تعداد میں آبادی کے لحاظ سے تعداد میں پاکستان سے کئی گنا کم ہے، تو کیا اب پاکستانی قوم کو اور خصوصاً پنجابیوں کو اس سے کچھ سبق نہیں سیکھنا چاہیے؟ کیا ان کو اب اپنے حقوق کے لیے نہیں نکلنا چاہیے؟ پنجابی نوجوان تو سیکھ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس خاص طور پر گرلز بوائز وہ پوری طرح سے بات کو سمجھ رہے ہیں۔ اب پرانے زمانے کے جو لوگ ہیں ظاہر ہے ان کے ایک اٹیچمنٹ، ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، جذباتی حقائق سے بالکل ہٹ کر ان کی سوچ ہے، تو وہ لیکن نئی نسل تو حالات کو صحیح سمت میں سمجھ رہی ہے۔ جی بھائی، بالکل بالکل۔ جی بے شک، جزاک اور الطاف بھائی اپنا بہت خیال رکھیے گا آپ۔ جزاک اللہ، جزاک۔ شکریہ علی بھائی۔ جواد بھائی، اب میں درخواست کروں گا سردار سمیع خانزادہ سے۔ سردار سمیع خانزادہ کیا آداب بھائی، آداب بھائی، جی جی، کیا حال ہے؟ دعائیں چاہیے۔ الطاف بھائی میں ایک کوشچن کرنا چاہتا ہوں چھوٹا سا، یہ ایم کیم پاکستان یہ جو چیئرمین کی سیٹ پہ لڑائی چل رہی ہے نا، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، اب میں درخواست کروں گا اس قسم کا سوال میں نہیں دے سکتا جواب۔ میں درخواست کروں گا رافع خانزادہ سے، اپنا مائک انمیوٹ کیجیے، بات کیجیے۔ السلام علیکم الطاف بھائی۔ وعلیکم السلام۔ الطاف بھائی مجھے پتا ہے آپ حق کی سچ کی بات کر رہے ہو، اس پہ کوئی سوال نہیں بنتا ہے ہمارا۔ بہت شکریہ۔ شکریہ رافع بھائی۔ بھائی ابھی اور بھی ریکویسٹ آ رہی ہیں، اگر آپ بس ٹھیک ہے، اب کل جی بھائی آپ کی اجازت ہو تو ساتھیوں نے کہ کچھ ٹیکسٹ آئے میرے پاس، ان کے اناؤنسمنٹ کر دوں بھائی؟ جی اناؤنسمنٹ کر دیجیے۔ بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ جن لوگوں نے اس کڑے مشکل لمحات میں اپنے سلسلے کو جاری رکھا ہے۔ میں پھر درخواست کروں گا کہ سبسکرائب کیجئے، پلیز سبسکرائب کیجئے۔ اگر آپ کو ذرا سی بھی بات اچھی لگے تو آپ برائے کرم سبسکرائب کیجئے۔ بہت شکریہ۔ جی بھائی ماشاءاللہ، نعیم راجپوت بھائی کی طرف سے 5 پاؤنڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ذیشان بھائی کی طرف سے 5 پاؤنڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کاشف زیدی بھائی کی طرف سے $10، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آصف قاضی بھائی کی طرف سے 5 پاؤنڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، خورشید الحق بھائی کی طرف سے $20، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، بھائی عبد الحفیظ بھائی کی طرف سے 5 پاؤنڈ، جزاک اللہ، واہ واہ، جزاک اللہ، جی بھائی اسی طرح حفیظ بھائی مسز ہماری بھابھی کی طرف سے بھی 5 پاؤنڈ ہے بھائی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، بھائی یوسف سعید بھائی کی طرف سے $50، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، ذکی بوس بھائی کی طرف سے $100، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سکی فوز بھائی، ماشاء اللہ، بھائی ندیم شیخ بھائی کی طرف سے 5 پاؤنڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اسی طرح بھائی عادل شفیق بھائی کی طرف سے 5 پاؤنڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، وجی بھائی کی طرف سے 5 پاؤنڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جی بھائی ماجد بھائی کی طرف سے 5 پاؤنڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اقبال بہادر بھائی کی طرف سے 10 پاؤنڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ایکسپلورنگ کی طرف سے 5 پاؤنڈ، اے شاباش، جیتے رہو جیتے رہو جیتے رہو،
اور بھائی ہاشم اعظم بھائی کی طرف سے 5 پاؤنڈ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بہت جنہوں نے عطیات دی ہے، اعلان کیا، اور جنہوں نے ابھی جو لکھ کے دے رہے ہیں وہ برائے کرم معین خان کے پاس ضرور فون کر کے لکھوا دیں. بہت شکریہ. بھائی شکریہ بھائی. میں دعاؤں کے ساتھ اب کل تک کے لیے اجازت. شب بخیر، گڈ نائٹ، اللہ حافظ. شب بخیر بھائی، اللہ حافظ.